کہ دنیا میں اس وقت آتنکواد یا دہشت گردی کا جو نعرہ پچھلے 15-20 سال سے مغرب نے یا ویسٹرن کلچر نے لگایا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور دہشت گردی کہاں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ بغیر دیر کیے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر غور و فکر کریں گے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں گے۔ ایک تاریخی واقعہ، ایک تاریخی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرانس کو دنیا کا طاقتور ملک مانا جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرانس دنیا میں ایک سپر پاور ہے، یعنی ایک بہت بڑی پاور مانی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کے سپر پاور بننے کے پیچھے اس کا مالی نظام اور سسٹم اور اس کا اقتصادی نظام، اکنامیکل سسٹم بہت ہی اہم اور مہتوپورن ہوتا ہے، اور مالی نظام میں سب سے اہمیت سونے کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جن ملکوں کے پاس سونا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور ان کی مالی حیثیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پاورفل ملکوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم فرانس کی بات کر رہے تھے۔ فرانس کے پاس دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ سونا ہے۔ کتنا سونا ہے؟ 2436 ٹن سونا فرانس کے پاس ہے، جس کی دنیاوی قیمت یعنی ڈالرز میں قیمت 1118 بلین ڈالر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ دولت اور دولت کے انبار انہوں نے جمع کر رکھے۔ لیکن سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر کوئی بھی گولڈ مائن یعنی سونے کی کان نہیں ہے، صفر، وہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ویسٹ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ہے مالی۔ مالی میں 860 سونے کی کانیں ہیں۔ دوبارہ سنیے، مالی میں 860 سونے کی کانیں موجود ہیں۔ اور جب آپ مالی نام کے اس ملک کا جائزہ لیں گے تو اس کے پاس سونے کی جو مقدار ہے یا جو ذخیرہ ہے، جو خزانہ ہے، وہ زیرو ہے۔ یعنی جس کے پاس 860 سونے کی کانیں ہیں اس کے پاس صفر، زیرو سونا ہے، یعنی سونا ان کے پاس تقریباً نہ کے برابر ہے سرکاری خزانے میں۔ اور جن کے پاس یعنی فرانس کے پاس ایک بھی سونے کی کان اپنی نہیں ہے، وہاں 2436 ٹن سونا موجود ہے۔ یہ تو حیران کر دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچئے گا، ذرا اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے گا۔ اب اس سے اگلی بات جو اور زیادہ مزے کی ہے، جو آپ کو حیران بھی کر دے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار مالی میں فرانس دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، آتنکوادیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، آتنکوادیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آتنکوادیوں کو مٹانے کا مطلب یہاں پر کیا ہے، کہ کچھ اپنے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ان کو پیسہ دیا جائے، اور پیسے دے کر ہر اس علاقے کے اندر استھرتا پیدا کی جائے۔ یعنی ہر اس علاقے کے اندر جہاں مال اور اسباب ہو، وہاں پر استھرتا پیدا کر کے، وہاں پر ان اسٹیبلشمنٹ پیدا کر کے ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ پھر ہم کو وہاں دخل دینے کی ضرورت ہو، اور ہم مائی باپ بن کر وہاں پہنچیں کہ تمہارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے آئے ہیں، ہم بہت ہی نیک اور بزرگ لوگ ہیں، ہم کو تمہارے یہاں کے وسائل سے اور مال سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، بس ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ اور اس کی آڑ میں وہ قدرتی ریسورسز اور وہ تمام بنیادی چیزیں جس کو پیسہ کہا جاتا ہے، دولت کہا جاتا ہے، سونا کہا جاتا ہے، چاندی کہا جاتا ہے، ہیرا کہا جاتا ہے، وہاں سے نکال کر لے آئیں۔ سمجھ گئے دہشت گردی کا مطلب؟ تو دہشت گردی کہاں پر ہوگی اور آتنکوادی کہاں پر پائے جائیں گے، اور آتنکواد کہاں پایا جائے گا؟ جہاں پر دو فائدے آپ کو مل رہے ہوں۔ نمبر ایک، سیاسی فائدہ، جس کے ذریعے سے آپ ووٹوں کی بازیگری کے ذریعے سے حکومت حاصل کر لیں، اور نمبر دو، دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دہشت گرد وہاں پائے جائیں گے جہاں پر نیچرل ریسورسز بہت ہوں گے، جہاں پر مال بہت پایا جاتا ہوگا۔ جیسے فرانس کو سارے دہشت گرد مالی میں نظر آ رہے ہیں، اور مالی میں لگاتار دہشت گردی ہوتی رہے گی، اور اس کی آڑ میں فرانس کے سونے کی جو پورتی ہے یا خزانہ ہے وہ پر ہوتا رہے گا۔ 2436 ٹن آج ہے، ہو سکتا ہے یہ 4000 ٹن پہنچ جائے، اور بلینز ڈالر ان گورے لوگوں کے لیے سیدھے ہو جائیں۔
سمجھ گیا دہشت گردی کا مطلب؟ اور دہشت گردی کہاں ہوگی؟ جہاں پر الیکشن جیتنا مقصود ہو، اس کو بھی آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں آج کے پیغام سے آپ کو دہشت گردی اور آتنکواد کا مطلب مکمل طور سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو، وقت کو سمجھیں، زمانے کو سمجھیں، زمانے کی رفتار کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں ان نعروں کے پیچھے مت جائیے۔ میڈیا کو اگر آپ دیکھتے رہے، نیوز چینل اگر آپ دیکھتے رہے، ڈیمورلائز ہو جائیں گے، پیرالائز نہ ہو جائیں کہیں آپ، دماغ آپ کا سوچنا ہی نہ بند کر دے اور آپ ایک رو میں بہتے نہ چلے جائیں۔ اس لیے درخواست کروں گا کہ آپ سبھی لوگ میرے اس ویڈیو کو بہت توجہ سے سنیں، آپ کے سامنے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جزاکم اللہ۔ آج کا پیغام بس اتنا ہی ہے۔ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو، میرے بات سے ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری ہوں، لیکن آپ اکیڈمک کمنٹ کریے، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے اکیڈمک کمنٹ کیا، کوئی اچھا کمنٹ کیا، ہم اس کو دل و جان سے اس کی قدر کریں گے۔ اور آپ لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔